شریف میں، ترمذی میں، نسائی، تمام جو ہماری حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان میں باب قائم ہے، ٹھیک ہے، جی جی ان میں باب قائم ہے، اور اس میں اس کا تراویح کا، جی ٹھیک ہے، جی تراویح کا جو ہے نا باب قائم ہے، اور اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جیسے روایت مقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ وسلم 36 رکعتیں تراویح کی پڑھی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی، اسی طرح 20 رکعتیں پڑھی، کون سی تو حدیث اسی کے طرح باب میں مولانا صاحب، کون سی حدیث کے باب میں؟ یہ ترمذی شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف، بخاری شریف، تمام میں جو ہے نا یہ روایتیں موجود ہیں، اچھا اس میں ٹھیک موجود ہے، تو یہ اس میں ہے، ہاں، موجود ہے. ہاں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 رکعت پڑھی، 12 رکعتیں پڑھی، جو ہماری سائنس جو 6 حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان میں تمام روایات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 رکعتیں پڑھی، 18 پڑھی، 20 پڑھی، اسی طرح 8 پڑھی، 12 پڑھی، مختلف جو ہے نا روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. جی آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. ایک دن مسجد تشریف نہیں لائے، جی تو جی وہ اس وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تاکہ مجھے ڈر ہے کہ میری جو ہے نا امت پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، سبحان ٹھیک ہے. اللہ سبحان تو اللہ. جب یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف ایک یا دو دفعہ رمضان آیا، جی تو ان کا دورہ زمانہ مختلف بالکل مختصر تھا، جی جی تو ان کے زمانے میں جب آئے تو وہ اسی ٹائم صحابہ کا معمول یہی تھا، کوئی 36 پڑھ دیتا، کوئی مسجد میں آتے کوئی 12 پڑھ دیتا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہاں تعالیٰ عنہ کو زمانہ حضرت آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تو تعالیٰ عنہ صحیح، کے دور میں بہت سارے ایشو تھے اس وقت، بہت زیادہ ایشو تھے اس وقت، ہاں کیونکہ ابھی ابھی بالکل، وہ جو ہے نا ان نے نئے امت ہوا کو تھا، اس لیے متحد انہوں نے کیا، اسی دھیان نہیں طرح دیا ہوگا. جی سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے نا مسلمہ قذاب اٹھ گیا، جی اور جی بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کر دیا، دیا، تو نمازوں سے سیدنا انکار ابوبکر کر دیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور جنگی لڑائی بصیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو چلایا، چلایا اور جنگی بھی کی انہوں نے، کافی جنگی بھی کی. جنگیں بھی کی، جی بالکل. انہوں نے بالکل صحیح کہا تو اس وجہ سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا جی تو جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو 20 تراویح پر متفق کیا. جی صحیح کہا. جب 20 تراویح متفق کیا تو اس کے بعد جو ہے نا 20 تراویح پورے جو ہے نا جدھر اسلام کے آپ کی خلافت تھی انہیں 20 تراویح رعایت کی. تو خود بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو راشدین کی جو ہے نا سنت کو لازم پکڑو. تو ہم نے اسی روایت کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا سنت کی یہی تعریف ہے، جو ہے نا حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل اور صحابہ کرام کے قول فعل عمل کو حدیث کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمایا ہے وہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اپناؤ. تو اس وجہ سے جو ہے نا کہ ہم نے اس سنت کو اپنایا، جو کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ اس امت کا اجماع بھی ہے اس میں. تو اس وجہ سے تو ہم نے 20 تراویح کے 20 تراویح کے جو ہے نا وہ اس کو مقدار بنا کے اس کو جو ہے نا رائج کیا، ٹھیک ہے. تو ان میں جو ہے نا کہ ان میں اپنے جو ہے نا عقائد ان کے بہت متنفر ہے، کہ جیسے جو ہے نا کہ ان کی جو کتاب ہے تفسیر منہج الصادقین، تو اس میں جو ہے نا ان کا عقیدہ ایک لکھا ہوا ہے مطا کا عقیدہ، جی ٹھیک ہے. جی تو ہاں جی، وہ شاید میں نے آپ کو ایک بار جی پہلے بتا بھی اس دیا، میں آپ نے بتایا. بتا دیا، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ الذی بات اللہ تعالیٰ معاف ہاں فرمائے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لیے یہ تراویح کا کیا کیونکہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھائی، 12 بھی پڑھائیں، 20 بھی پڑھائیں اور 36 بھی پڑھائیں، اور 36 سارے مکے میں مدینے میں سارے مسلمانوں میں وہ الگ الگ پڑھ رہے تھے. تو یہ ظاہر ہے اچھی بات نہیں ہے. کہاں کہیں کوئی آدمی ایک جگہ جائے تراویح پڑھنے وہاں 8 پڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ جائے تو وہاں 12 پڑھ رہے ہیں، تو اس میں خراب ہوتا ہے نا، انسان کے سوچتا ہے. بالکل. تو اس لیے حضرت تو عمر اسی فاروق وجہ رضی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہمارے لیے بطور حجت ہے نا، جی جی ان کا وہ ہمارے لیے بطور حجت ہے. تو ان کا جو ہے نا، اور اس وجہ سے کہ امت کا اجماع بھی آ گیا جی کہ جی تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ تھا، ہمارے لیے وہ جو ہے نا حجت ہے. جی جی تو ہم نے ان کا جو ہے نا وہ فیصلہ مانا، جی جی اور جب وہ خود احادیث میں بھی آتا ہے. جی تو جی ان کا اپنا جو عقیدہ ہے کہ اس میں یہ جو نہیں، وہ ان کا کہہ جو رہے ہیں، اپنا مجھے کہہ دین رہا ہے. تھا، مجھے کہہ رہا ہے کہ خواہ مخواہ بوجھ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف نمازیں فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اس کے بعد نکال کر 5 کی، تو انسان کو بوجھ نہ پڑے، تو یہ خواہ مخواہ بوجھ ڈالیں، اللہ کو صرف 5 نمازیں چاہیے. میں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ عقیدے کو اپنے کو چینج کرو گے، اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ نیکیاں آتا ہے. کہتا ہے کوئی حدیث ایسی بھی نہیں آتی ہمارے پاس کہ اس طرح ہو، کیونکہ آپ لوگ خواہ مخواہ بوجھ ڈالتے ہیں انسانوں پر، مسلمانوں پہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا. بہت روایتیں میں نے موجود ہیں، کہا بوجھ 36 نہیں. والی موجود ہے، جی بوجھ ڈالنے والی بات نہیں. اللہ جی تبارک و تعالیٰ چلو کو جی ہماری ایک
نماز بھی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ساری جی پوری دنیا مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے سے سر اٹھائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں اور سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان تو اللہ اگر پوری دنیا جو ہے نا نماز نہ بھی پڑھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت میں وہ سبحان کمی اللہ نہیں آ سکتی. سبحان ٹھیک ہے. اللہ تو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت اور قدر و منزلت میں یہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک سبحان ہے. اللہ جی کہ جی جتنا جو ہے نا کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے اور تھوڑے ٹائم کے لیے تاکہ ہم تیاری کر لیں تو ٹھیک ہے جتنا ہم تیاری کر کے آگے جائیں گے تو اتنا ہی جو ہے نا کہ ہمیں فائدہ ہوگا. سبحان ٹھیک اللہ ہے. جی سیفٹی تو ہم ہوگی اس وجہ سے آئے ہیں. جی تو جی وہ مسلمان تو اسی وجہ